فرما دیجیے باولن فاؤنڈیشن کے ذریعے تمام ہونے والے مجالس کے CDs DVDs آ چکی ہیں طب شیخ سخاوت علی قمی صاحب کی اور اس کے بعد سید علی رضی صاحب کی DVDs ہمارے پاس موجود ہیں. آپ ہمارے سائٹ پر بیٹھے ہوئے کارکنان جو کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں میڈیا کے کارکنان ان سے لے سکتے ہیں خرید سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ سے درخواست کروں گا تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے ہیں, بہت جگہ ہے بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ بن سکے. بر محمد و آل محمد صلوات درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں. بر محمد و آل محمد صلوات. میں درخواست کروں گا قبلہ مولانا سید ذکی باقری سے پروفیسر ممبر ہوں. بر محمد و آل محمد صلوات. اپنے اپنے مرحومین شہداء کے ساتھ سید اعجاز حسین جعفری, سید اعجاز حسین نواب حسین, سید محمد علی, سید محمد علی, سید شوکت علی, جعفری بیگم, کنیز فاطمہ اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعجل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات پڑھیے محمد وعجل. اسلام دین علمی و عملی کے عنوان سے یہ ہماری تیسری کڑی ہے. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ دین کو جو ہے جیسے دین ہے ویسے سمجھیں, جیسے سمجھایا جا رہا ویسے نہ سمجھیں.
دین جو ہے ٹنل ویژن کا نام نہیں ہے، کوئی جو ہے بتا دیا کہ بس اتنا ہی دیکھو، جیسے گھوڑے کو لگا دیتے ہیں کہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے، صرف سامنے ہی دیکھتا رہے۔ اگر وہ کوئی خطیب یا کوئی عالم اس طرح سے کر رہا ہے تو وہ دین کی بات نہیں کر رہا۔ میرا کام، منبر کا کام یہ کہ دین ریپرزینٹ کروں، پریزنٹ کروں، جیسے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، تبیان رشد طغیان غی، اچھائیاں کیا ہیں، برائیاں کیا ہیں، اس کو کھول کھول کے بیان کریں۔ مجمع فطری طور پر اچھائیوں کو قبول کرے گا۔ فطرت انسانی ہے کہ انسان اسی چیز کو قبول کرتا ہے جو نیچرل ہو، جو صحیح ہو، جو انسان کے روح کو چھوتی ہو۔ تو ہماری بحث یہاں تک آئی تھی کہ کل تھوڑی سی سائنٹیفک گفتگو کی گئی تھی، آج ہم ذرا سا بنیادی باتوں پر ذرا ساتھ رہیں میرے، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اسلام، دین، اس کے بعد علمی عملی، 4 الفاظ ہیں، چاروں کے لیے ایک ایک لیے اشرا چاہیے، لیکن اسلام دین ہے۔ دین کا تصور ہمارے پاس بہت ہی محدود ہے۔ کیوں محدود ہے؟ یعنی باطل چاہتا یہی ہے کہ دین کو انڈیویجول اینٹیٹی بنا دے، انفرادی چیز ہے، اس کا اجتماع سے کوئی تعلق نہیں ہے، سماج سے اس سے تعلق نہیں ہے۔ پوری کوشش، اسی لیے ذات پروردگار نے ہمیں یہ حکم دیا، بتایا کہ لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان کی عبادت مت کرو، وہ سب سے بڑا کھلا دشمن ہے۔ اور قرآن کے پڑھنے کے لیے متعلق انسٹرکشن یہ دی گئی، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ ابھی قرآن شروع بھی نہیں ہوا ہے، باطل کی قوتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ شیطان کی قوتوں سے بھاگ کے جم جائیں گے ہم الہی قوت کے اندر، تب کہیں دین سمجھ میں آئے گا۔ دین جو ہے آپ کو 2 معنوں میں لے جانا ہے۔ ایک دین ہے جس کی لغوی معنی ہے، دین کے لغوی معنی قرآن نے دونوں معنی کر دیے ہیں، جیسے مالک یوم الدین۔ اگر آپ ترجمہ جائیں، کوئی بھی ترجمہ سنی بھائیوں کا، شیعوں کا، کوئی بھی ترجمہ جائے، اس میں روز قیامت کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے، یہ ترجمہ ہے۔ یہ لٹرل میننگ آف ریلیجن ہے، دین کے لٹرل لغوی معنی قرآن بتا رہا ہے کہ دین کے لغوی معنی کیا ہیں، جزا۔ اور ایک جگہ اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں، پلین میں سوار ہوتے ہیں، 2 بم آتے ہیں، مالک اس مرتبہ اتار دے، پھر میں شرارت نہیں کروں گا، پھر میں غنڈہ گردی نہیں کروں گا، پھر میں کسی کا نہیں لوٹوں گا، مگر اذا جیسے ہی کنارے پہنچ جاتے ہیں اذا ہم یشرکون، اگر کبھی پلین میں نہیں بھی بیٹھے، ذرا بیمار ہوئے، فوراً ہی پروردگار اس بیماری سے اٹھا دے، پھر میں چین سے ٹھیک ہو جاؤں گا، تو تیری بارگاہ میں رہوں گا۔ پھر جیسے ہی خدا نے اٹھا دیا تو پھر شرک کیا۔ تو یہ مخلصین لہ الدین، جب پرابلم میں ہوتا ہے انسان اخلاص و انقیاد رکھتا ہے، وہاں پر شک نہیں کرتا کہ خدا ہے یا نہیں ہے۔ تو یہاں پر دین کے معنی ہو گئے، وہاں پر جزا کے معنی میں، یہاں کے معنی انقیاد اور اخلاص، یہ لٹرل میننگ آف دین۔ اب ذرا سا میں نوجوانوں سے، ہمارے بزرگوں سے گزارش ہے کہ یہ مرحلہ جو دوسرا مرحلہ ہے وہ اصطلاحی معنی دین کیا ہے، اصطلاح یعنی ٹرمنالوجی میں دین کس کو کہتے ہیں، وہ پھر کون بتائیں، ہم لوگ پھر قرآن سے۔ میں ابتدا سے آپ سے تمام کہہ رہا ہوں، ہماری ساری تباہیاں قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے۔ اہل بیت نے کہیں تربیت نہیں کی ہے کہ قرآن سے دور رہو، اور یہ بھی غلط ہے کہ سنی بھائیوں نے قرآن لے لیا، ہم نے اہل بیت لے لیا، نہ، یہ دونوں کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتے۔ جو قرآن لے گا وہ اہل بیت کو جدا نہیں کر سکتا، جو اہل بیت کو لے گا وہ قرآن کو جدا نہیں کر سکتا۔ یہ جدا کر رہا ہے تو یہ ہماری اپنی بدبختی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، ایک حدیث ہے، وہ حدیث برادران اہل سنت کے سیاستہ میں موجود ہے، ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، ایک زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام میں سوائے نام کے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ سرکار کی حدیث ہے، ریالٹی، جس کو ون آف دا پروفیسیز آف دی پروفٹ، یہ جو سرکار نے آئندہ آنے والے جو حالات ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ لا یبقى من الاسلام الا
اسمو ومن القرآن الا رسمو، قرآن میں ایک رسم باقی رہ جائے گی۔ او کیا مزیدار قاری ہے! ارے بھائی خود قرآن کتنا مزیدار ہے، اس پہ کام کرو، اس پہ محنت کرو، قراءت پہ کیوں جا رہے ہو؟ لا یبقى من الاسلام الا اسمه ومن القرآن الا رسمه دینہم دنانیرہم، ان کا دین پیسہ ہوگا۔ حقیقت میں یہی ہے، دین جو ہے آج کچھ بھی نہیں ہے، دین جو ہے پیسہ ہے، حتیٰ ممبر بھی پیسے کی تلاش میں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد محمد وعجل فرجوں۔ ایک صاحب نے مجھ سے، میں جا رہا تھا راستے میں، بتانا نہیں چاہتا، ایک شہر تو ان کی ایک فیکٹری، مولانا جاتے جاتے ذرا سا بیٹھی 2 منٹ بیٹھی، مجھ سے کہنے لگی کہ ہم کیسے کس خطیب کو کس عالم کو بلائیں؟ میں نے مجھے نہیں معلوم، میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ کس عالم کو بلائیں، قرآن تو بتا۔ وجاء رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، آیا بھاگتے وہ مرسلین کو، رسولوں کو مانو۔ کون ہے رسول؟ اتبعوا من لا يسألكم عليه اجرا وهم مهتدون۔ 2 خصوصیتیں ہیں، وہ اجر نہیں مانگتے، قرآن مجید ہے، اجر نہیں مانگتے، اور دوسری ہدایت یافتہ ہیں۔ اب یہ 2 سے جب خالی ہو جائے تو ممبر ہی کیا رہا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد محمد وعجل۔ ہمارا کام ہے اخلاص سے بتا دینا ذات پروردگار رازق ہے، کہیں یہاں سے کہیں وہاں سے کہیں، نہ جانے کہاں سے دیتا ہے، اور دیتا بہت زیادہ ہے، مانگنے والے کو بھی دیتا ہے، نہ مانگنے والے کو بھی دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، منافق کو بھی دیتا ہے۔ خدا کا کام ہی دینا، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ رب ہے، وہ دیتا ہے، کبھی آپ اس کی کمی نہیں اس کے دینے میں۔ تو یہ قرآن کہتا ہے کہ یہ حدیث کہہ رہی کہ دینہم دنانیرہم نساؤہم قبلتہم، ان کی عورتیں ان کی قبلہ ہوں گی۔ اس کے بعد کا مسئلہ ہے کہ مسجدیں خوبصورت بنیں گی، ہدایت سے خالی رہیں گی۔ اس کے بعد کا اور ایک جملہ ہے، سب سے زیادہ فتنے مسجدوں سے نکلیں گے۔ اللہ اکبر۔ مفتی جتنے ہوں گے وہ پرابلم بیس ہوں گے۔ اب دیکھیں آپ کتنے مفتی، ان کے چہروں کو بھی دیکھیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد صلی اللہ محمد وعجل۔ نکاح جہاد بن نکاح کے عنوان سے ایسی بربادی لائی گئی اس ڈیکیڈ میں جس کا تصور کوئی انسان حتیٰ مغربی دنیا میں اتنی اوپن کلچر میں بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر کس نے پروڈکشن کس نے کیا ہے، کس نے بتایا ہے؟ سرکار نے 1400 سال پہلے بتایا یہ ہونے جا رہا ہے، تو یہ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، ذرا سے دین کو پلیز ریکویسٹ آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں اپنے نفس سے کہتا ہوں، دین کو 4 دنوں میں، محرم و سفر میں، جمعے میں محدود مت کیجیے۔ دین مکمل حیات ہے، مکمل حیات میں دین میرا مجھے دیکھنا ہے، شام کو سونے سے پہلے محاسبہ کرنا ہے، صبح سے کہاں پر میں دین سے ہٹا ہوں، اگر ہٹا ہوں تو کیوں ہٹا ہوں۔ اسی لیے میں اہدنا صراط المستقیم کہتا ہوں، مالک کہیں بھٹکنے نہ جاؤں، صراط پہ بات۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد وعجل۔ ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ یہ ہو گیا مقدمہ، آئیے دیکھیے بہت اچھی طرح سے دین کے لغوی معنی ہم نے بتا دیے، انقیاد، جزاء، اخلاص، قرآن سے ہی۔ اب دین کے اصطلاحی معنی، یہ اصطلاح کے معنی ٹرمنالوجی، واٹ از ریلیجن، دین۔ نوجوان اچھی طرح سے سمجھے، آج پوری باطل کی قوت یہ ہے کہ دین کو ایک پرسنل تھنگ بنا کے چھوڑے، چنانچہ انہوں نے کر دیا ہے۔ اب جو ہے دین کچھ نہیں ہے، میرا اور میرے پروردگار ہے، مائی سیلف مائی گاڈ،
جب تک میں اپنے مسلح پہ ہوں، میری اللہ سے بات کر رہا ہوں، وہی دین ہے. اس سے ہٹ کر مجھے کیا پڑی ہے کہ میرے گھر کے پرابلم میں دین آئے، میرے سوسائٹی کے پرابلم میں دین آئے. یہ باقاعدہ ہمارے ذہن میں ڈالا گیا ہے، ہمارے ذہنوں میں یہی ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو یہ لوٹ مچار نہ ہوتا. یہ لوٹ مچار بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس عدالت کا نام نہیں ہے. دین جس کو چاہتا ہے وہ دین ہمارے پاس موجود نہیں ہے. میں ان جنرل بات کر رہا ہوں. آپ تو ماشاءاللہ مومنین ہیں، آپ اس کو اپنے لیے ڈونٹ ٹیک اٹ ہارڈ، مگر دین کو سمجھیے اچھی طرح سے. قرآن کا اصطلاحی معنی میں فرعون کہتا ہے ذرونی. فرعون کا کون تھا؟ جس نے بڑپن کی خدائی کا اعلان کیا تھا. یہ صرف یہ نہیں کہا تھا کہ خدا ہوں میں تمہارا، انا ربکم یعنی میں بڑا خدا ہوں. یہ بڑپن بتا رہا ہے کہ چھوٹا ہے. جب کوئی پاور کہتا ہے کہ آئی ایم دی بگیسٹ، سمجھو کہ سب سے چھوٹا ہے. تو یہ پاور حضرت موسیٰ کے مقابل میں قرآن مجید میں جو ریپیٹڈ قصہ ہے، زیادہ ریپیٹ ہوا قصہ حضرت موسیٰ کا ہے. موسیٰ و فرعون شبیر و یزید ان دو قوت از حیات آمد پدید، زندہ حق از قوت شبیری است، مردہ باطل داغ حسرت میری است. اقبال نے کہا انسان کے پاس دو قوتیں ہیں، ایک موسیٰ کی قوت ہے، ایک فرعون کی قوت ہے. ایک حسین کی قوت ہے، ایک یزید کی قوت ہے. اب موسیٰ کی قوت نہیں ہے، جو باقی رہنے والی حسین کی قوت ہے. صلوات پڑھیے ماما. پر ضرونی چھوڑ دو مجھے، اقتل موسیٰ، موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا. ارے تو رب بڑے خدا ہو، اعلان کر دیے ہو، یہ چھوڑو. یہ کیا ہے؟ جیسے دو آدمی لڑ رہے ہیں تو ایک آدمی کو پکڑ لیجئے، چھوڑو مجھے مار دینے دو. حالانکہ چھوڑ دینے پہ دو بھی کچھ کر نہیں سکتے. تو جتنا پکڑتے رہیے اتنا ہی وہ لوگ زور بتاتے رہیں گے. تو یہ چھوڑ دو جو کہہ رہا ہے، تجھ سے کیا چھوڑنا، تیرے ہاتھ میں قدرت ہے، مار دے. تو یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے. اسلام کو، قرآن کو سیاسی نقطۂ نگاہ سے بھی دیکھیے. اسلام سیاسی نظام ہے، سماجی نظام ہے، سوشیو اکنامیکل پولیٹیکل سسٹم ہے. اسلام صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پردے کا نام نہیں ہے، ٹوٹل سسٹم ہے. اس ٹوٹل سسٹم کی جو رکھوالی کرتا ہے وہ ولی ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد محمد وعجل. تمام مراجع ہمارے پاس بہت ہی مقدس ہیں، ان کے پیروں کے خاک بھی ہم نہیں ہیں، ہم سلام کرتے ہیں ان کی خدمتوں کو. تمام مرجع جو ہیں مراجع دین کو پیش کر رہے ہیں، لیکن ولایت فقیہ دین کو چلا رہا ہے. یعنی دین کو پریکٹیکل طور پر سوشیو اکنامیکل پولیٹیکل سسٹم بنا چکا ہے. اب ولایت فقیہ فلسفہ نہیں ہے جس پہ گفتگو کی جائے، یہ حقیقت ہے جو ظاہر ہو چکی ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. محمد وعجل فرجهم. دیکھیے ابھی حال ہی میں فرعون یہ کہہ رہا کہ چھوڑ دو مجھے، قتل کرنے دو موسیٰ کو. کیوں؟ انی اخاف ان یبدل دینکم. علماء کرام تشریف فرمائیں، مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ تمہارے دین کو بدل نہ ڈالے. کیا مراد ہے یہاں دین؟ یعنی مجھے ہٹا کر کے اپنی حکومت کرنا چاہتا ہے. یعنی حضرت موسیٰ اللہ کی حکومت لانا چاہتے ہیں. مجھے خوف ہے کہ مجھے ہٹا کر کے موسیٰ اپنا دین لائے، تو مجھے ضرورت ہے کہ قتل کر دوں، اس کو ختم کر دوں تاکہ وہ دین ہی کو نہ لائے. 5+1 10 سال کی کوشش کے بعد ہوا تھا. ساری دنیا قبول کی تھی، سبوں نے ایران کو سرایا تھا، سبوں نے قبول کیا تھا. بہترین پیکٹ جو ہوا ہے دنیا کی پیس کے لیے، اس سے بہتر نہیں ہو سکا تھا. مگر ایک دیوانہ آیا. 38 سال بعد سرکار نے رہبر نے بھی یہی کہا تھا، ہم جو کہہ رہے تھے خدا کا شکر ہے یہ ٹرمپ نے بتا دیے یہ کون ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد محمد.
وہی لہجہ ہے، وہی سلیقہ ہے. ذرونی اقتلو موسیٰ، مجھے چھوڑ دو، موسیٰ کو قتل کرنے دو. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سسٹم کے خلاف وہ کام کر رہا ہے، اس کا ختم کرنا ہی ہمارا کام ہے. میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ ابھی بھی کتنے کنٹری مسلم کنٹریز ہیں؟ 59 مسلم کنٹریز ہیں. ایران کے کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ اگر کوئی ریپرزینٹ کر رہا ہے انبیاء کو، ایک ہی ایران ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اگر کوئی صحیح شان میں تن کر کے بتا رہا ہے دنیا کو، صرف زبانی جمع خرچ نہیں. آج سائنٹیفک دنیا میں دیکھی ترقی، اور سائنٹیفک دنیا میں آگے بڑھنا، ان کا ایرو اسپیس انجینئرنگ میں 8ویں نمبر پہ پہنچنا، اتنی پابندیوں کے بعد. بھائی ہمیں پابندی لگاتے کیوں ہو یار؟ ہم تو شعب ابی طالب میں پلنے والے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. سارے ماں باپ کی یہی پریشانی ہے کہ آئندہ بچے کیا کریں گے، دین پر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، یا یہ کہ ہاتھ میں ان کی یہ آ گیا ہے، دین سے دور ہو رہے ہیں. سب کو فکر ہے، سب چاہتے ہیں کہ دیندار بنے، اور دیندار بننے کا سلیقہ نماز کی دعوت نہیں ہے، روزے کی دعوت نہیں ہے. کوئی نیوکلیس ہے جس کی دعوت سے انسان دیندار بنتا ہے. میرے پاس کوئی اور مثال نہیں ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ کی زندگی میں ہم نے پورے ان کے خطوط، ان کے لیٹرز، ان کے خطبات، ان کے اسپیچز آج کلیکشن ہو چکا ہے، پڑھی. کہیں پر انہوں نے نہیں کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو. کیا کیا جو دنیا میں انقلاب آ گیا؟ 38 سال پہلے نائجیریا میں کئی شیعوں کا نام نہیں تھا، گانا میں کہیں نام نہیں تھا، ساؤتھ امریکہ میں نام نہیں تھا، انڈونیشیا میں نام نہیں تھا، ملیشیا میں نام نہیں تھا، دنیا کے کسی گوشے میں شیعوں کا نام نہیں تھا. آج ہر گوشے میں ہے. ایک نائب امام کی تبلیغ کی برکت یہ ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. آج دنیا کے ہر گوشے میں تو کہا کرتا ہوں، جہاں بھی اللہ اکبر ہو رہا ہے وہاں یا حسین ہے. تو یہ کہاں سے یہ تبدیلی کیوں آئی؟ اس لیے کہ ایک نے اخلاص سے ساتھ کیا کیا. آقا نے نماز کے لیے نہیں کہا، روزوں سے میری ماں باپ سے گزارش ہے، تربیت 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 تربیت. اور خصوصاً بہت ہی اچھی طرح سے اگر نوجوان بچوں کو آپ کے پاس کا کیا ہے بھی نیشنل گیم، زیادہ سے زیادہ یہاں پہ زیادہ کرکٹ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں نا، ٹھیک؟ تو آپ کا کوچ ہوتا ہے، جو کوچ کہاں کا ہوتا ہے؟ جی ہونا چاہیے پاکستانی کا. جی ہم لوگ جب باہر سے، تو جب تک باہر سے لاتے ہیں ترقی کہاں سے ہوگی؟ تو ہم نے باہر سے نہیں لیا، ہر چیز کو غدیر سے لیا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. کوچ کو لایا. کوچ کرتا کیا ہے؟ نوجوان بچے جانتے ہیں، ہم بھی گیم سے وابستہ ہیں، کھیلتے تھے، کھیلتے ہیں جب بھی موقع ملتا ہے. یہ تو نہیں کھیلتے مگر والی بال مجھے شوق ہے، ٹینس کا بھی کھیلتا ہوں. فٹ رہیے، اچھی غذا کھائیے. امام کا اگر انتظار کر رہے ہیں تو قوی بنیے، جسم بھی قوی رہے، ذہن بھی قوی رہے. سب کہیں کہیں امام کا انتظار ہو سکے گا. سائنٹیفک طور پہ بھی انتظار کیجیے، علمی طور پہ بھی انتظار کیجیے، اخلاقی طور پہ بھی انتظار کیجیے. انتظار امام صرف تسبیح و تحلیل نہیں ہے، ہر طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے امام کے لیے. توجہ بہت اچھی طرح سے. آقا نے کبھی نہیں کہا نماز پڑھو روزہ رکھو. ایران میں شراب عام تھی جس طرح سے آج UAE میں جائیے، توجہ، جس طرح سے آج عرب کنٹری میں جائیے. سعودی ایئر لائن میں شراب نہیں ملتی لیکن اندر ملتی ہے.
بتاتے ہیں ایئر لائن میں آپ کو شراب نہیں ملتی مگر اندر ملتی ہے جی. کہاں ملتی ہے؟ کعبے کے پہلو میں بھی ملتی ہے, مدینے کے پہلو میں ملتی ہے. ایک جملہ سن لیجئے, تطہیر کے دامن کو چھوڑنے کے بعد نتیجہ یہی ہوتا ہے. سلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. محمد وعجل فرج. یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت کو سمجھ. العجل العجل. تو کس طرح میرے نوجوان کو, کس طرح سے فیوچر کے نوجوان کو اسلام کی طرف لاؤں؟ بتایا تو وہاں پر امام خمینی نے کہیں بھی نماز روزہ نہیں کہا. تو کوچ کیا کرتا ہے؟ دو چیزوں کو, آپ کی ایبیلٹی کو بڑھاتا ہے, اس کے بعد جو آ رہی ہے ٹیم اس کی کمزوریوں کو بتاتا ہے. ہاں سمجھنے کی کوشش کریں بھائی. آپ کی ایبیلٹی بھی بڑھانا ہے, اس کی کمزوریوں سے بھی واقف ہونا ہے تاکہ صحیح طور پر حملہ کر سکے, کامیاب ہو سکے. تو اسی طرح سے آپ کا دشمن ہے شیطان, تو شیطان کی کمزوریوں سے جب تک واقف نہیں ہوگے کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. شیطان کی کمزوری کیا ہے؟ ایمان. قرآن کہتا ہے لیس لک سلطان علی الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے ان پر تیرا کوئی چارہ نہیں چلتا. شیطان کہتا کہ میرا چالہ کچھ بھی نہیں چلتا. کس پر؟ مومنین پر, جو ایمان سے ہٹ جاتے ہیں. توجہ بہت اچھی طرح سے. تو آقا نے کیا کہا؟ نماز روزہ کچھ نہیں کہا. جب میں تھا قم میں, شاہ کے زمانے میں, لعنت اللہ علیہ کے زمانے میں, اس وقت شراب عام اور تہران اڈا تھا عیاشی کا. ساری دنیا جاتی تھی وہیں پر عیاشی کے لیے. مشہد مقدس میں لوگ زیارت کو ضرور جاتے تھے مگر مشہد میں بھی کلبز موجود تھے. توجہ. سور کا گوشت عام تھا, اوپن پردہ تھا, کسی کو پردے کے لیے نہیں بلایا, نماز کے لیے نہیں بلایا. شراب سے بچو نہیں کہا, سب سے کہا دشمن کو پہچانا. جیسے ہی دیکھا جوانوں نے او مائی گاڈ, او ایم جی, جیسے ہی دیکھا جوانوں نے اے او ایم جی, فوراً کہا ارے اب تو ہم کو نماز پڑھنا ہے. جو بچے شراب کی بوتل اٹھاتے تھے انہوں نے شہادت کی بوتل لیا. صلوات علی محمد وعلی محمد. تو ہم نے اب تک, میری ماؤں سے گزارش ہے, جو جھولا دیتے ہوئے وقت کے شیطان کی شناخت جب تک نہیں کرائیں گے بچے سمجھیں. دیکھیے جیسے بچہ اسکول سے آتا ہے یہی ہوتا ہے کہ بچے کو کسی طرح سے اچھا پڑھائیں, اچھی طرح. ہر ماں باپ چاہتے ہیں بچے سے کہتے ہیں ذرا فریش ہو جاؤ, ہوم ورک کرو, ہوم ورک کرو, ہوم ورک کرو. زیادہ تر ہوم ورک پہ زیادہ کام ہوتا ہے. تمنا کیا ہوتی ہے ماں باپ کی؟ بچے کامیاب ہو, ہے کہ نہیں؟ ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ بچہ کامیاب ہو. تو کامیاب آیا ہوم ورک سے ہوگا یا یہ کہ وہ ریسورسز جو اس کو ہوم ورک سے ہٹا رہے ہیں ان کی نشاندہی کرنا بہت ضروری ہے. اگر اس کی نشاندہی ہو گئی تو ہمارے پرابلم سالو ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, آپ لوگ ساتھ رہیے بہت اچھی طرح سے, بہت ہی نازک مرحلے سے گزرا ہوں. 4.5 منٹ کی میری تقریر حقیر و فقیر کی خود ریلی میں ٹورنٹو میں آن لائن موجود ہے. اس کے بعد اتنا ہنگامہ ہوا میرے خلاف, پورے نیوز پیپر میں باقاعدہ ایک پورا پیج جو ہے خلاف لکھا گیا, وہ بھی موجود ہے, آن لائن دیکھیے. میں نے اس میں کہا کہ اگر ہاسپٹل جاتے ہیں ہم بیماری کو لے کر کے, آج کل کیا کرتے ہیں وہ لوگ, بلڈ ٹیسٹ, کہ بلڈ ٹیسٹ کائے کے لیے کہ سمٹمس آف ڈیزیز نیڈ ٹو بی نون. جب تک کہ علت مرض معلوم نہ ہو اس وقت تک علاج نہیں ہو سکتا. آج دنیا میں قتل و غارت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, لوٹ مچار ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ تو یہ امراض ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس کی علت کیا ہے؟ اگر علت دیکھنا تو بلڈ ٹیسٹ کرنا چاہیے پورے سسٹم کا, پوری سیاست کا پوری سیاست کا بلڈ ٹیسٹ کیجئے. فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار اور ریسنٹلی 38 ایئر سے جو خون خرابہ ہو رہا ہے اس کے پیچھے ہے کون ہے؟ زائونزم ہے, یہودی ہیں. دے شوڈ بی ایلیمینیٹڈ.
जैसे ही मैंने कहा एलिमिनेटेड, वो लोग कोशिश करे, पुलिस के पास गए, यहाँ गए वहां गए, ये कैसा है, ये बाकायदा कह रहा है कि निकालो इनको, खत्म करो। मैंने कहा मैं नहीं, इंसानियत उसी दिन बचेगी जब तक कि ये पावर खत्म नहीं होगा। अगर बचाना हो तो इंसानियत को इनसे हटाइए। आज देखिए पाकिस्तान में कितने फैमिलीज काम कर रहे हैं, 45 फैमिलीज के हाथ में पूरी दौलत है, इंडिया में 25 फैमिलीज के पास पूरी दौलत है, अमेरिका में सिर्फ 1% के पास इतनी दौलत है कि दुनिया को नचाते हैं। आज ट्रंप के पास इतनी दौलत है जो दुनिया को नचा रहा है। दौलत को चलाने वाला सिर्फ 1% है दुनिया का। कितने भूखे हैं, 2 बिलियन इंसानों के पास एक दिन का खाना नहीं है। खाना वही दे सकता जो खुद ना खाए। कौन सा घर है जो खुद नहीं खा के खिलाता है? वयूफून बिन्नद्र वयखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन वयतीमन वअसीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। ये वो घराना है जो लूटता नहीं है, लुटा दे। नौजवान ब्लड टेस्ट है पूरा, उठाइए जर्मनी की तारीख उठा करके देखिए, हिटलर को सब बुरा कहते हैं, सुनिए उसकी तारीख। 3 साल में हिटलर ने 6 मिलियन जर्मन्स को जॉब दिलाया। सिर्फ 3 साल में उसने ऐसा रेवोल्यूशन लाया। 6 मिलियन को चूंकि जॉब दिलाया तो उसके मुकाबले में 6 मिलियन का नंबर भी आया। है समझने की कोशिश करें। अब आबादी कितनी है भी यहूदियों की? आज इतने जमाने के बाद भी आबादी 50 मिलियन तो 60 मिलियन ज्यादा नहीं है। 3% थे जर्मन में, सिर्फ 3% थे, तो 6 मिलियन कहां हो गए? लेकिन आज क्राइम बनाया गया मगरबी दुनिया में, जो भी इसके खिलाफ बोलेगा वो बिल्कुल क्रिमिनल है, उसको जिंदा में डाल देना चाहिए, उसका केस चलना चाहिए। हकीकत सुनिए, तारीफ पढ़िए। हमारा जो प्रेसिडेंट आ गए अहमदीनजाद, जब न्यूयॉर्क में तकरीर किया था, उसने यही पेश किया था, मैं प्रोफेसर, हिस्ट्री का प्रोफेसर मैं हूं, तुम लोग भी प्रोफेसर बनो, तहकीक करो क्या हुआ था। तुम इम्पोज क्यों करते हो कि इतना ही है? नहीं करो भाई, खोला खुला छोड़ो इस चीज को। ये बोलने के साथ ही हमारी जबानबंदी का क्यों कहते हो? तो कितने मिलियन, 6 मिलियन को क्यों इसने ये काम किया? इसलिए कि करप्शन फैलाने के लिए उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी, औरत के लिए, शराब के लिए अमूमन आवाज बुलंद की। अब आज क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चों के हाथ में ये टेलीफोन दे दिए हैं जिसमें नेट है, जिसमें व्हाट्सएप है, जिसमें ये है वो है, और उसके बाद आप गंदे रहिए, सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब सोचने का नहीं मिलेगा तो मौका काहे का मिलेगा? बातिल को हुकूमत करने का। उनकी फलसफा है करप्ट एंड गवर्न, यानी पहले करप्शन फैलाओ फिर हुकूमत करो। इस्लाम का फलसफा है करेक्ट एंड गवर्न। करप्शन और करेक्शन में जमीन और आसमान का फर्क है। सलवात बढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरी नौजवान नस्लें अभी समझ में नहीं आ रही तो मुसलसल इस मजलिस को 100 मरतबा पढ़िए। जो कह रहा हूं मैं उसको जाके तहकीक कीजिए, ऑनलाइन जाइए, गूगल में सर्च कीजिए, जो मैं कह रहा हूं हिटलर के बारे में, देखिए उस सिलसिले में क्या हकीकत क्या है। उसने क्यों ये इकदाम किया? इसलिए कि इन लोगों ने गंदगी को इतना फैलाया कि उसके कंट्रोल करना ही मुश्किल हो गया था। उसने इनके पूरे ज़राए इब्लाग को बंद किया। उसके बाद 6 मिलियन जर्मन को उसने 3 साल में जॉब दिलाई। अब ये हंगामा बाद में, बहरहाल आज भी पूरे अमेरिका में फ्रीडम नहीं है, झूठ है। इलेक्शन नहीं है, झूठ है। आप जानते नहीं, हिस्ट्री को उठा करके देखिए, अमेरिका में इलेक्टोरल सिस्टम है, पब्लिक से सिर्फ झूठ बताने के लिए वोटिंग लेते हैं। जो पहले से पॉलिसी मेकर्स हैं वो बता देते हैं कि कौन बनेगा और कौन बनने वाला है। तुम लोग बने बनाए को सामने लाते हैं, हम अल्लाह के बनाए हुए को सामने लाते हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहम्मद वाजिल। शिया सुन्नी का मसला नहीं है, किसी चीज का मसला नहीं है, मसला है इंसान के करप्शन का। क्यों करप्ट कर रहा है? ताकि 1% लोग सारी दुनिया पर हुकूमत कर सकें। तवज्जो बहुत अच्छी तरह से।
سوشل سائنس کا بہت بڑا مقولہ ہے، بقائے اصح، سروائیول آف دی فٹسٹ۔ کون سروائیو کرے گا دنیا میں؟ جو فٹ ہوگا۔ چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی کھاتی جاتی ہے، اس مچھلی کو بڑی کھاتی جاتی ہے، اس کے بعد بن جائیے ویل، اس کے بعد بڑے موٹے بن جائیے، آپ کو کوئی نہیں کھاتے۔ آج بھی یہی ہے، جو ویپن بناؤ 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 تاکہ لوگ تم کو گھور کی طرف نہیں دیکھ سکتے، مگر اتنا ٹائنی نارتھ کوریا ہلا دیا۔ ہاں 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 ہاں، جو کمزوری سے یہ بولنے کی بھی ہمت جو دی ہے وہ بھی خمینی مکتب اہل بیت کے صدقے میں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ میرے نوجوانوں، دشمن کو پہچانو، نو ہو از مس لیڈنگ یو، پہچانو۔ آپ کو معلوم ہے اسرائیل میں یہ جو چینلز وغیرہ ہیں وہ چلتے ہی نہیں ہیں۔ اسرائیل میں جو آپ کے پاس واٹس ایپ وغیرہ جو اتنی آسانی ہے، ان کے پاس سب بلاک ہے۔ دے کین ناٹ سی، یعنی سٹیزنز آف اسرائیلیز دے ڈونٹ ہیو اینی ایکسس، کوئی ایکسس ہی نہیں ہے ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے۔ یعنی دنیا کو تباہ کرو، خود اچھے بنو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام یہ کہتا ہے ہر ایک کو اچھا بناؤ۔ اسی لیے مولانا نے کہا جہالت پھیلا کے میں حکومت کرنا نہیں چاہتا۔ سلونی سلونی پوچھو مجھے، علم سیکھو تو علی پتہ چلے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ پوری گڑبڑ میں خوش کون ہے؟ کل کے بیان کے بعد خوش کون ہے؟ دو کنٹری، ایک سعودی ایک یہودی۔ اس لیے کہ جو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، وی آر ویری ہیپی، ہم لوگ بھی وی آر پلیز ود دی اناؤنسمنٹ آف مسٹر ٹرمپ پریزیڈنٹ آف امریکہ۔ مولانا ممبر کو کیا کر رہا ہے؟ ممبر کو شیطان کی نشاندہی کرا رہا ہوں میں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ محمد بعد خلاصہ کلام، اسلام دین علمی اور عملی۔ اسلام ریلیجن ہے ان معنوں میں نہیں جن معنوں میں آج ریلیجن کو لا کے رکھ دیا گیا ہے۔ ایک سیلف چیز ہے میری اور گاڈ کی، اس سے زیادہ تیسرا شخص کوئی اس میں انوالو نہیں ہے۔ اسلام ایسا نہیں ہے۔ حتی نماز جماعت میں بھی سیاست ہے۔ توجہ کا طالب ہے بھائی، نماز جماعت مولانا کیسے؟ ایک ماموم امام کے پیچھے نماز پڑھے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دو آدمی بھی نماز جماعت ہو سکتی ہے۔ شوہر آگے بڑھے، زوجہ پیچھے ہو، نماز ہو سکتی ہے۔ پڑھنا چاہیے جماعت اگر بیوی آپ کو عادل سمجھے۔ صلوات پڑھیے محمد والے جی۔ ایک کے پیچھے ایک نماز پڑھے تو کتنا ثواب ہے؟ 15 into 15 ہے کہ نہیں؟ یہ بس کیلکولیٹر کیا حساب ہوگا؟ 225 رکعت نماز کا ثواب۔ صرف ایک امام کے پیچھے صرف ایک ماموم ہو جائے 225، دو ہو جائے 225 کو 15 سے ضرب، 3 ہو جائیں حاصل کو 15 سے ضرب، 4 ہو جائیں حاصل کو 15 سے ضرب، 10 کے بعد اللہ یہ کہتا ہے کہ پورے سمندر سیاہی بن جائیں، پورے ملائکہ ثواب کو لکھنا چاہیں، پورے درخت قلم بن جائیں، اس نماز کے ثواب کو کوئی لکھ نہیں سکتا۔ ہم نے اسی طرح کی حدیث سنی تھی، اگر علی تیرے فضائل اتنے زیادہ ہیں، اگر سارے ملک لکھنے لگے، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت، تو علی نماز کے ساتھ کتنا کھاتا چل رہا ہے۔ تو ہم نماز جب کہتے ہیں تو علی سے دور کیسے ہو گئے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ نماز ختم ہوئی،
عجل سر بس آگے بڑھیے. نماز ختم ہوئی, میں پلٹا, آپ کا نام کیا ہے؟ حسن ہے. کیا کرتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر. دوسرے کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہوں. 10 آدمی پیچھے نہیں پڑھ رہے ہیں, 10 پروفیشن پڑھ رہے ہیں. ایک جمعے کا ایریا زیادہ وائڈر بنا دیا گیا تاکہ کئی پروفیشن ایک جگہ جمع ہو. تو ہم کو کوئی ایڈورٹائزمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اپنے کارڈ ایکسچینج کریں, وہیں دولت ہے, وہیں کام ہے. دیکھیے اس سے زیادہ خوبصورت کیا ہے کہ آتا ہے نمازی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے ظہر کی جماعت میں, فوراً ذہن میں آیا یہ مسافر ہے. انہیں خاموش میسج دے دیا کہ میں مسافر ہوں, اور یہ بھی میسج دے دیا کہ 10 دن رہنے والا نہیں ہوں. جی 10 اس لیے کہ 10 دن رہے گا تو پھر پوری نماز پڑھے گا. 2 رکعت نماز کا فلسفہ یہی ہے, اس مسافر کو گھر کو لے جاؤ, کھلاؤ اس کو یار. صلوات بڑھیے محمد والے محمد. انٹر-ایکشن پوری مسجد میں ہر چیز موجود ہے. اسی لیے مسجد و سینٹر آف آل ایکٹیویٹیز. سرکار کے زمانے میں مسجد سارے کاموں کا سینٹر. اب مسجد کیا ہے؟ صرف نماز کے لیے نہیں, بھی مسجدوں کو آباد کیجئے, دارالقرآن بنائیے, سائنٹیفک کلاسز دیجئے. اور خصوصاً جو بچے مولانا میرے پاس کچھ بھی پیسہ نہیں, کیا کروں میں انفاق؟ جو خدا نے انفاق تم کو علم دیا ہے اس کو دے دو. مما رزقناہم, جو بھی تم کو دیا ہے خدا اس کو دے. ہمیشہ پیسہ جو ہے انفاق نہیں ہے. اگر ہنر دیا ہے تو ہنر دے دو, اگر علم دیا ہے تو علم دے دو. تمہارے علم میں بھی اضافہ ہوگا, تمہارے ہنر میں بھی اضافہ ہوگا, قوم کے اقتصاد میں بھی اضافہ ہوگا. تو مسجد اقتصاد کا اجتماع ہے, مسجد پولیٹیکل اسٹیج ہے. اسی لیے کہ جمعے میں کیا پڑھو پہلے؟ خطبے 2. کتنے رکعت ہیں؟ 2 رکعت. یہ 2 کیوں ہو گئے بھائی؟ جمعہ ہالیڈے مسلمانوں کا, اسلام کا ہالیڈے کے دن 4 رکعت زیادہ ہونا چاہیے. کہا نہیں بھائی, جمعے میں 2 خطبے ہیں, 2 رکعت ہیں. یہ خطبے 2 رکعت ملا کر کے 4. تو معلوم خطبہ کیا ہے؟ یخبرہم بما وقع فی الآفاق. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کون خطیب ہونا چاہیے؟ خطیب کے ہاتھ میں پورا گلوب ہونا چاہیے, وہ انالائز کرے دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور بیان کرے. تو خطبہ جمعہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے جو کائنات میں مسلمانوں پر, انسان پہ جو گزر رہا بیان کرنا چاہیے. تو اب خطبہ کون دے؟ جس میں دم ہو دنیا میں باطل کے خلاف بولنے کا. تو اسی لیے دنیا کے کوئی خطبے کہیں ریکارڈ نہیں ہوتے, ایک ہی خطبہ ہوتا ہے جس کو ٹرانسلیشن ہوتا ہے وائٹ ہاؤس میں, ڈائریکٹ ٹرانسلیشن. وہ کسی مسجد کا خطبہ نہیں ہے, ایک یونیورسٹی کا خطبہ ہے. کیوں ٹرانسلیٹ کر رہے ہو یار؟ تم ٹرانسلیٹ کرو خطبے کس کے؟ مدینے کے خطبے ٹرانسلیٹ کرو, مکے کے خطبے ٹرانسلیٹ کرو. وہ کہتے وہ تو ای میل ہم نے کیا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. دیکھیے دشمن شناسی, نوئنگ دی اینیمی. اسی لیے قرآن نے کہا لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اس نے قسم کھائی کہ بھٹکاؤں گا. کون ہے دشمن؟ شیطان. بولیے کون ہے دشمن؟ ساس کہہ رہی ہے بہت دشمن ہے, بہو کہہ رہی ہے ساس دشمن ہے, چچا کہہ رہا ہے بھتیجا دشمن ہے, بھائی کہہ رہا ہے بھائی دشمن ہے. دشمن کوئی نہیں ہے, شیطان ہے. اس کو پہچان لو, سارے دشمنیاں ظاہر ہو جاتی ہیں کہ کون کون. دشمن شناسی بہت ضروری. آج کا دشمن اتنا کئیاں ہے. پہلے اس نے ہماری غیرت کو چھینا ہے, بعد میں دین. پہلے ہمارے جو ول تھی اس کو چھینا ہے, اس کے بعد ہمارے دین کو. اقبال بعض وقت بہت ہی خوبصورت تعبیر کرتے ہیں. انہوں نے خوبصورت کہا ہے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے, تو باقی نہیں. ہاتھ پڑھیے محمد والے محمد.
کتابوں کا گھر میں رکھنا، کتابوں کا پڑھنا بہت ضروری ہے آج کل کی گہمے کی زندگی میں۔ الحمدللہ یہ کتاب پھر آپ کے سامنے آئی ہے، یہ ہے آئین حقوق میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ رسالۃ الحقوق کا ترجمہ بہترین ہے اور اس کو آپ لوگ ضرور لیجئے، اور اس کو بہت ہی سبسیڈائز پرائز میں دی جا رہی ہے یہاں کی آپ کی پبلیکیشن کی طرف سے۔ یہ پبلیکیشن العصر اسلامک بک سینٹر۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ محمد کا اب سمجھیے جب دشمن شناسی کو تو بھائی امام حسین نے کیا فرمایا تھا۔ لعنت اللہ علیہ نے جب بلایا، بتایا کہ میری شام جا چکا ہے اور یہ حکم دیا گیا کہ آپ جو ہیں بیعت کریں۔ ایک امریکن حال ہی میں مکتب اہل بیت کو قبول کیا، اس کی 2-2.5 منٹ کی ایک کلپ آئی خوبصورت۔ اس نے پوچھا، سوال کیا ہے اگر 2 دوست ہیں، ایک تیسرے سے ملاقات ہوتی جو جھوٹا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ اگنور کر جاتے ہیں۔ غلط کام کر رہا ہے اسے کہتے ہیں چھوڑو اس کو اگنور کرو۔ جیسی غلطی کسی کے پاس ہوتی ہے انسان کہتا دامن بچا، اس سے بات ہی نہیں کرو۔ اہل بیت کے حقانیت ہونے کی دلیل یہی ہے کہ اگر وہ غلط تھے ان کو اگنور کرنا چاہیے تھا، تم نے اگنور نہیں کیا، اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو معلوم ہوا کچھ تھا ان میں جس کی وجہ سے تمہارے لیے یہ تھریٹ تھے۔ کیا کہا مولا امام حسین نے؟ نوجوانوں دشمن شناسی، ایھا الامیر نحن اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں۔ محمد نہیں، پوری مشنری ہے، پوری نبوت یعنی پوری پروفیٹہڈ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں۔ معدن الرسالہ، رسالت کے معدن ہیں جہاں سے رسالتیں نکلتی ہیں۔ وارث آدم صفوت اللہ، وارث نوح نبی۔ اس کے بعد نحن اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ۔ اگر قرآن میں کچھ نہ ہوتا سورہ قدر کافی ہے اہل بیت کی حقانیت کے لیے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن رب، شب قدر میں ہر سال ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں وہ ہمارا ہی گھر ہے جہاں یہ ہمارے پاس مختلف الملائکہ، یہ ہم ہیں۔ یزید، نوجوانوں بزرگوں میرا نفس تیار ہو جائے سننے کے لیے۔ یزید شارب و خمور، شراب کا پینے والا۔ تم اللہ شراب کو ہاتھ لگانے والا شیعہ نہیں کہہ سکتا، حسینی نہیں کہہ سکتا۔ شارب و خمور، قاتل النفس المحرمہ، بے گناہوں کو قتل کرنے والا۔ حسینی، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے قتل ہو رہے ہیں، کیا ہم نہیں کر سکتے؟ مسجدوں کو اڑا نہیں سکتے؟ کہ تمہارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ہم کو حکم ہے کہ تم مظلوم پر ہاتھ نہیں لگا سکتے، بے گناہ پہ نہیں لگا سکتے۔ ہاں پکڑو قاتل کو، ہم چن چن کر اسی طرح ماریں گے جس طرح سے مختار مارا ہے۔ قاتل کو پکڑے، ہم جو مظلومین کو، ہم نے بے گناہ کو ہمارا کام ہی نہیں، ہمارا شریعت نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا کہ دیکھو کون ہے یزید، شراب کا پینے والا۔ اب اس یزید کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے سعودی۔ خدایا دعا کرے سب مل کر، خدا انشاءاللہ پورے ان کو یزید کے ساتھ محشور فرما۔ ربی یزید کو بچا رہے ہیں، یزید کی سیٹ بنا رہے ہیں، کیوں؟ حتیٰ بول رہے ہیں کہ یزید کے خلاف مت بولو۔ بہت اچھی بات کل ہی پہلے دن کہا تھا سنی عالم نے آپ کے پاس، انہوں نے بہترین جملہ کہا تھا، جنگ مسلمان شیعہ سنی کی نہیں ہے، یزیدیوں کی اور حسینیوں کیا ہے، حقیقت یہی ہے، جنگ یہی ہے۔ مولا نے فرمایا کہ دیکھو یزید، یہ ہم لوگ ہیں۔ یزید کون ہے؟ شراب کا پینے والا، بے گناہوں کو مارنے والا، اور معلن الفسق علی الاعلان، گناہ کرنے والا۔ یہ ہو گیا یزید، یہ ہو گئے ہم۔ اس کے بعد نوجوانوں مثلی،
یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا. قیامت تک کا جملہ ہے حسین کا، مجھ جیسا. جو حسینی کہتا ہے، جو حسینی بننا چاہتا ہے، مجھ جیسا، اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. اب معلوم ہوا کہ امام خمینی بیعت نہیں کرتے اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یزیدی فوج ادھر ہی ہے. سمجھیے اچھی طرح سے. یہ دو ٹھگفار قرآن میں ساتھ ساتھ، آدم کے ساتھ شیطان، نوح کے ساتھ قوم نوح، ابراہیم کے ساتھ نمرود، موسیٰ کے ساتھ فرعون، عیسیٰ کے ساتھ یہود، سرکار کے ساتھ کفار قریش، مولا کے ساتھ ایرے غیرے نتھو خیرے، حسن کے ساتھ فلاں، حسین کے ساتھ، پورے سلسلے دیکھیے آج بھی وہ سلسلے چل رہے ہیں. تو ضرورت ہے کہ ہم اس دشمن کو پہچانیں جس دشمن کو جو پورا کام یہ ہے کہ بیعت لیں. کربلا کے واقعات میں گریہ و مزاری کے لیے ہم کو بڑے بڑے مصائب کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حقیقت کو تلاش کر لیجئے، آنکھوں سے دریا بہے. کیا کہا تھا امام حسین نے؟ میں بیعت نہیں کروں گا، پورا گھر لے لو. اللہ اکبر. ٹھیک ہے بھائی، اگر ہمارے بچے ہوتے وہاں پر، شام غریبہ ہیں، خیمے جل رہے ہیں، سب مر چکے ہیں، ورثہ نہیں ہیں، کسی ایک چھوٹے بچے نے یہ کہا ہو کہ ہم بیعت کر لیں گے؟ ایک کربلا ایک مسلسل مشن ہے، سکینہ کے تماچے لگ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ مجھے تمہیں بیعت کرنی ہے نا. تو کربلا میں جانے والا ہر فرد حسینی ہے، ہر فرد حسین کے مشن کو لے کر کے گیا ہے. تاریخ میں ایسی چیز دنیا نے نہیں دیکھی ہے. عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ جناب سکینہ جب دامن سے آگ لگی ہوئی تھی باہر نکلی، پکارتی جاتی تھی بابا 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 بابا. ایک رب نے روکنا چاہا، سکینہ نے کہا رک جاؤ، ہم آل محمد ہیں. شناسی دشمن شناسی. تو سما میں بھول نہیں سکتا. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ سب سے خطرناک مصائب کی انتہا کا ٹائم ہے شام غریبہ، جہاں پر تمام وارثوں کو ختم کر دیا گیا، خیموں کو جلا دیا گیا، سروں سے بیویوں کی چادر نکال دی گئی. اب زینب ٹوٹا ہوا نیزہ ہے، تلایا کردی کر رہی ہیں، ایک ایک بچے کو جمع کر رہے ہیں. دیکھا سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے، تلاش سکینہ میں نکلی. کبھی علی اکبر کو آواز دی، کبھی عباس کو آواز دی، کبھی حسین کو آواز دی. تاریخ کہتی ہے کہ گھوڑا سوار آیا تو جناب زینب نے پوچھا کیا تو نے کسی بچی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں فرات پر گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا، کسی کے دردناک رونے کی آواز ایسی آئی، گھوڑے نے پانی پینا چھوڑ دیا. کس کی طرف کا ادھر دیکھو، یہ نشہ سمجھ گئی، باپ کے پاس گئی ہیں. ذرا سنبھل کے خدا انشاءاللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. یتیموں کا دل بہت نرم ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. جناب زینب جب پہنچی ہیں، کیا دیکھا؟ سکینہ زخمی سینے پر. بابا آپ کہتے تھے نا بابا مجھے وہ گھر پسند نہیں جس میں سکینہ اور اباب نہ ہو، مجھے چھوڑ کر آ گئے بابا. خدا کسی گھر میں یتیمی نہ دیں. اگر یتیم باپ کو یاد کرے تو دل پھٹ جاتا ہے، کوئی سنبھل نہیں سکتا. جناب زینب پہلو میں بیٹھ گئی، دیر تک گریا کرتی رہی، سینے سے لگایا سر کو اور تسلی دینے لگی. پوچھا بیٹی پہچاننے کے کسی دو طریقے ہوتے ہیں، یا جسم پہ سر ہو تو پہچان آ جائے،
یا لباس ہو تو پہچانا جائے. تیرے بابا کے نہ سر ہے نہ لباس ہے، کیسے پہچانا؟ کہ پھوپھی اماں بابا نے خود بلایا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا کی تفسیر مکمل حسین کے پاس ہے. ایک طرف جسم بول رہا ہے، دوسری طرف سر بول رہا ہے. سارے کوفے میں سبوں نے گواہی دی، اِنَّا أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. امام کا سر تلاوت کر رہا تھا فصیح قرآن میں، سب لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے. مولا اس وقت فصاحت کیوں، اس وقت قرآن کیوں؟ عجب نہیں جواب ملے. ہم کو قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا. میں قرآن اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ زینب کی طرف کوئی نہ دیکھے. کوفے کا بازار، ایک مومنہ چھوٹی سی بچی کو لاتی ہے. سکینہ کے سواری کے قریب آئیں، پوچھا کہ تم کون ہو بیٹی؟ سکینہ نے کہا دیکھ رہی ہو ہم قیدی ہیں. سنا قیدیوں کی دعا ہوتی ہے، یتیموں کی دعا قبول ہوتی ہے. اور کیا دعا ہے تمہاری؟ تو پہلی دعا یہ کہ میرے بچوں کو ایسے یتیم نہ کرے جس طرح دوسرا کیا جلد سے جلد مجھے مدینہ پہنچائے اللہ. مدینے کا نام سننا تھا. زینب نے کہا مدینے جا کر کیا کرو گی؟ بلاکیج، نیوز بلاکیج کا کتنا خطرناک مرحلہ ہے. میرے پاس ٹائم نہیں اس کو سمجھیے. کہنے کوفہ اور کربلا دور نہیں ہے، لیکن سب کے ذہنوں میں کہیں اور تاریخ بتائی جا رہی ہے. جناب زینب نے پوچھا کہ کیا کرو گی مدینے جا کر کے؟ کیا بات کر رہی ہو؟ میں نے خدمت کی ہے میرے شہزادے حسین کی، میں نے زینب کی خدمت کی ہے. میرا نام ام حبیبہ ہے. زینب نے کہا ام حبیبہ تیرا شہزادہ نو کے نیزہ پر، تیری شہزادے یہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. خدایا پروردگارا ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے. آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے. پروردگارا دشمن کے پہچاننے میں، یہ برائیوں کی طرح جو پھیلا رہا ہے دشمن شیطان وقت، اس کی پہچان میں ہمیں آسانیاں عنایت فرما. جتنا پہچان رہے ہیں اس سے دور ہونے کی توفیق عنایت فرما. جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما. بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما. مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما. بیماروں کو شفا دیں. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما. جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے. جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے. صفوف مسلمین کو متحد کر دے. ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے. انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے. ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما. ہمارے مرحومین کو بخش دے. ان کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما. جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما.